السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الکہف کی کافی آیات کریں گے، اور اس میں جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے وہ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا۔ آیات بھی، اعراب بھی، ترجمہ بھی، اور اس کی جو واقعے کی تفصیلات ہیں وہ بھی تفسیر ابن کثیر سے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ نحن مبتدا، نقص علیک نبأہم بالحق یہ خبر ہو گیا۔ اچھا، نقص فعل مضارع ہو گیا، مضارع، اور اس میں جو مادہ ہے وہ ہے قاف صاد، فاعل اس کا ہے نحنو، باب نون سے قصہ یقصو، قصہ بیان کرنا۔ نحن نقصو، ہم قصہ بیان کرتے ہیں، علیکہ سے مراد آپ کے سامنے، یعنی ان فرنٹ آف یو۔ نبأہم، نحن نقص علیکہ نبأہم، ان خبر۔ بیسیکلی قصہ یقصو کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو بیان کرنا۔ اس میں ڈائریکٹ قصہ بھی آ سکتا ہے، کوئی خبر بھی آ سکتی ہے، کوئی معلومات بھی ہو سکتی ہیں۔ سو نحن نقص علیکہ نبأہم، نبأ ان کہتے ہیں خبر کو۔ اچھا، خبر اور نبأ میں فرق ہے۔ نبأ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یعنی کوئی بہت بڑا معاملہ ہو تو اسے نبأ کہا جاتا ہے۔ جیسے نا یسألونک عن النبأ العظیم، ایک بڑی چیز کے بارے میں آپ سے، تو وہ نبأ ایسی خبر کہتے ہیں جو اپنے اندر بہت بڑی ہو، اس کے اندر کچھ بہت بڑی معلومات اور بہت بڑی انفارمیشن اور بہت کچھ عجیب اس کے اندر چیز ہو۔ تو یقیناً اصحاب کہف کے واقعے میں ایک عجیب معاملہ ہے۔ سو نحن نقص علیک نبأہم بالحق، سو متعلق ہو گیا ہم حق کے ساتھ ان کی خبر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، ہم اسم انہ بن گیا اور یہ بنا خبر انہ فتیۃ۔ فتن کی جمع ہے فتیۃ، نوجوان، یعنی فتن ایک نوجوان، اور فتیۃ اس کی جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے یہ، سو نوجوان۔ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ دوسری خبر ہو گئی، یہ خبر نمبر 1، یہ 2۔ آمنو، حمزہ میم نون مادہ باب افعال، آمن یؤمن ایمان لانا، آمنو فعل ماضی، ہم فاعل، با حرف جر، سو جس پر ایمان لایا۔ آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لائے، اور کیا ہوا؟ وزدناہم ھدی، سو خبر نمبر 1، یہ 2، آمنو سے عطف ہوا تیسرا، زدناہم ھدی، زادہ یزیدو، زا یا دال مادہ باب ضربہ سے، زدنا فعل ماضی، نحن فاعل، زدنا ہم مفعول، ہم نے انہیں بڑھا دیا ہدایت میں، ھدی وزدناہم ھدی، ھدی یہ پھر تمییز ہے زدنا کی، کہ ہدایت کے طور پر ہم نے انہیں بڑھا دیا، زدنا۔ آگے ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا۔ وربطنا، را با طا مادہ، نا نحن فاعل، فعل ماضی کا صیغہ ہے، سو ربطنا، ربط یربطو، باب نون سے اس کا مطلب ہوتا ہے باندھ دینا، تو ربطنا فعل ماضی، نحن فاعل۔ اب یہاں سے یہ مراد ہے، اب یہ دیکھیں معنی بنے گا اس کا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر ہم نے باندھ دیا، یعنی ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کب کیا یہ، یعنی یہ معاملہ کب پیش آیا؟ سو یہ مفعول بن رہا ہے از، یا اور از ظرف کے طور پر بھی ہے، اگلا مضاف الیہ ہے، قاموا فعل ماضی، ہم فاعل، قاف واو میم مادہ، سو یہ مفعول بن رہا ہے، حالت نصب میں ہے یہ ربطنا کا۔ از جب قاموا وہ کھڑے ہوئے، فقالوا اور انہوں نے کہا، یعنی ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا، وہ کھڑے ہوئے پس انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یہ ان کا مقولہ تھا، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا۔ ربنا مبتدا، رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے، مرکب اضافی۔ لن ندعو، لن فعل مضارع کے ساتھ آ کر نفی تاکید، دعا یدعو یہ نصب ہوا لن کی وجہ سے، فعل مضارع، نحن فاعل، ہم ہرگز نہیں بلائیں گے، من دونہ اس کے سوا، الہن کسی بھی معبود کو، یہ مفعول ہو گیا، دونہ یہ ظرف ہے، اور یہ ہا کدھر جا رہا ہے؟ اس رب کی طرف کہ جو ان کا رب تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی کو نہیں پکاریں گے۔
آگے ہے لقد قلنا، یقیناً ہم نے کہا، اذن، اب یہ جواب ہے اس بات کا. شططن ایکچولی علماء کہتے ہیں یہ مفعول ہے قلنا کا. شططن کا مطلب ہوتا ہے بڑی عجیب اور غلط بات ہونا، کوئی بڑا شططن، یعنی لقد قلنا اذن. اذن یہاں پہ جواب ہے اس بات کا جس کی جو انہوں نے کہی تھی کہ فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، یعنی ہم کسی کو نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذن، اگر ہم نے کہہ دیا اذن تب تو شططن، بہت بڑی سخت بات ہوگی. ہؤلاء قومنا، ہؤلاء مبتدا، قومنا خبر، اتخذوا دوسری خبر، من دونہ آلہۃ، سو یہ مفعول ہے اتخذوا کا. ہؤلاء مبتدا، قومنا یہ ہے ہماری قوم، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، اتخذ یتخذوا، ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہۃ. ٹھیک ہے جی. اتخذ یتخذ بنا لینا، حمزہ خا ذال مادہ، باب افتعال، فعل ماضی ہم فاعل. انہوں نے بنا لیا ہے آلہتن، الہ کی جمع، بہت سارے معبود. دونہ میں ہا اس رب کی طرف جا رہی ہے. سو اتخذوا من دونہ آلہتن، ہماری قوم نے بنا لیے ہیں اس رب کے سوا بہت سے معبود. آگے چلتے ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے پھر یہ بات کی کہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، لولا کیوں نہیں، یاتون اتا یاتو، اتا یاتی آنا، یاتون فعل مضارع ہم فاعل. سو یہ با حرف جر یعنی جس چیز کو لے کر آنا ہے، سلطان دلیل، بین واضح، مرکب توصیفی، علیہم ان کے سامنے، ان پر، یعنی وہ علیہم یہ وہ جو معبود ہیں ان کے بارے میں. سو لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو وہ کیوں نہیں ان کے معاملے میں واضح دلائل لے کر آتے ہیں، وہ جو اپنے معبود ہیں واضح دلائل لے کر آئیں، ثابت کریں. سو پھر انہوں نے کہا، یہ وہی نوجوان کہہ رہے ہیں، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، من مبتدا، ازلم خبر، اسم تفضیل کا صیغہ، من ازلم کون ہے سب سے بڑا ظالم، من حرف جر، پھر من موصولہ، افترا فعل ماضی، فا را یا مادہ باب افتعال، ہوا فاعل جو من کے لیے ہے، علی اللہ اللہ پر، کاذباً مفعول افترا کا. سو فمن اظلم کون ہے سب سے بڑا ظالم، اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ پر جھوٹ کا الزام لگائے. پھر اللہ نے فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. وَإِذْ جب، عین زا لام مادہ ہے باب افتعال، جدا ہونا، الگ ہو جانا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوا، انتم فاعل، فعل ماضی کا صیغہ، ہم مفعول. اب یہ آپس میں ان کی بات تھی. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اگر تم ان لوگوں سے الگ ہو چکے ہو. اب یہ ہم کون ہے؟ وہ کفار، اور یہ انتم کون ہے؟ یہ وہی جو آپس میں ان کی بات چیت چل رہی نوجوانوں کی. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، تم ان سے الگ ہو چکے ہو، اور کس سے الگ ہو چکے ہو؟ وما، ما موصولہ، یعنی مفعول نمبر 1، یہ مفعول نمبر 2 اعتزل کے. ما موصولہ، یعبدون ہم فعل مضارع، الا تاکید کے لیے، مفعول یعبدون کا حالت نصب میں. سو یہ پورا جملہ صلہ بن گیا ما کا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم الگ ہو چکے ہو ان سے اور ان کے، یعنی ان لوگوں سے، ان معبودوں سے جو وہ تمہارے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، یعنی یہ ما ان معبودوں کی طرف جا رہا ہے. بس تم پھر ایک کام کرو، وہ کیا ہے؟ فَأُوْ إِلَى الْكَهْفِ، او اوا یا اوی، ٹھکانہ لینا، یہ پہلے آیا تھا نا، اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، فَأُوْ انتم امر کا صیغہ، تم سب ٹھکانہ لو، إِلَى الْكَهْفِ غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، نشر ینشر باب نون سے، پھیلا دینا، ینشر فعل مضارع، اس کا ربکم یہ ہو گیا اس کا فاعل. یہ پھر جواب امر آ رہا ہے اس لیے مجزوم ہے. ینشر لکم ربکم، تمہارا رب تمہارے لیے پھیلا دے گا، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، وَيُحَيِّئْ لَكُمْ، حَيَّأَ یُحَيِّ مہیا کرنا یا آسان کر دینا. وَيُحَيِّئْ فعل مضارع مجزوم ہے، ہوا فاعل ہے باب تفعیل سے. وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ، یعنی وہ اپنے پاس سے، من امرکم تمہارے معاملے میں، مرفقاً آسانی عطا فرمائے گا.
وَتَرَى الشَّمْسَ، پھر اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ، آپ دیکھتے سورج کو اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا تھا. طلع یطلع، طلوع ہونا فعل ماضی، ہی اس کا فاعل جو سورج کے لیے ہے. ترى انت فاعل، الشمس سورج مفعول حالت نصب میں. وَتَرَى الشَّمْسَ اذا طلعت، آپ دیکھتے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا تھا. اب یعنی غالب امکان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ وَتَرَى الشَّمْسَ، یا پھر سب سے ہی وَتَرَى الشَّمْسَ اذا طلعت، آپ دیکھتے کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا. تو یہ اب علامات کا بیان ہونا شروع ہو رہا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ اذا طلعت، آپ دیکھتے جب سورج طلوع ہوتا تھا کیا کرتا تھا. تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، زاورَ یُزَاوِرُ، زاورَ یُزَاوِرُ، تزاور یا تزاور باب تفاعل. اس کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا کسی چیز کی طرف، یعنی ایک چیز کو اگنور کر کے دوسری کی طرف مائل ہو جانا. تزاور عن، تزاور فعل تزاور یا تزاور، تتزاور. سو اس کا تا ایک ڈراپ ہے اور ہیا اس کا فاعل ہے جو سورج کی طرف جا رہا ہے. تزاور عن کہفہم، ان کی غار سے کنارہ کش ہوتا تھا. ذات الیمینی، دائیں طرف، یعنی بائیں طرف کی بجائے دائیں طرف وہ جو ہے وہ جھکتا تھا. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا تھا. اذا غرب، غربت فعل ماضی، ہی فاعل سورج کے لیے. وَإِذَا غَرَبَتْ، جب وہ غروب ہوتا تھا کیا کرتا تھا. تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، قَرَضَ يَقْرِضُ. جی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کترانا، اس کا مطلب تھا ہٹ جانا، اس کا مطلب ہے کترانا. وَإِذَا غَرَبَتْ، جب وہ غروب ہوتا تھا. اچھا یہ اب دیکھیں یہ شرط بن رہا ہے اور یہ جواب شرط بن رہا ہے. اسی طرح پیچھے وَإِذَا طَلَعَت، یہ شرط بن گیا، تزاور جواب شرط بن گیا. وَإِذَا غَرَبَتْ، جب وہ غروب ہوتا تھا. تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو وہ کتراتا تھا. ہم مفعول، قرض یقرض باب ضاد سے. سوہیا اس کا فاعل سورج کی طرف. تقریدہم یہ مفعول، یہ پھر وہ ظرف کے طور پر آ گیا. ذات الشمالی، بائیں طرف کی طرف کترا جاتا تھا. واو حالیہ ہے. وہم فی فجوۃ منہ، ہم مبتدا، فی حرف جر. فجوۃ، فجوۃ کہتے ہیں بیسیکلی دو چیزوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے، کھلے والا گیپ، کھلا گیپ، اسے فجوۃ کہتے ہیں. وہم فی فجوۃ، وہم فی فجوۃ منہ، منہ میں یہ ہو کہف کی طرف جا رہا ہے کہ ہم مبتدا، فی فجوۃ وہ تھے ایک کھلی جگہ میں، منہ اس غار کی کھلی جگہ میں. ذالک من آیات اللہ، یہ تمام باتیں جو پیچھے یہ سورج کا طلوع ہو کر ایک طرف ہٹنا اور دوسری طرف سے کترانا اور پھر ان کا ایک غار کی کھلی جگہ پر موجود ہونا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو ذالک کا ان تمام طرف اشارہ چلا گیا. ذالک من آیات اللہ، مرکب اضافی، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، من موصولہ، ہدا یہدی، ہدا سوری یہ من شرطیہ بن گیا چونکہ یہ مجزوم ہو گیا نا. ہدا یہدی ہدایت دینا. من یہد اللہ اسم الجلالہ فاعل یہدی، اللہ ہدایت دے جسے. فہو المہتد، وہی ہدایت یافتہ ہے. ہوا مبتدا، المہتد خبر، والمہتد وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے. من پھر شرطیہ، ادلل یضلل، ادل یضل بیسیکلی گمراہ کرنا، تو یضلل چونکہ وہ جب مجزوم ہوا تو نارمل ہو گیا. یضلل باب افعال میں سے ہے، یہ وہ فاعل من کی طرف. ومن یضلل، اور نہیں اس کی طرف نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف جو ہے چلا گیا. من یضلل، جسے وہ گمراہ کر دے. فلن تجد له ولیا مرشدا، لن تجد، وجد یجد پانا، انت فاعل منصوب، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے. ولیا مفعول تجدہ کا، مرشدن اس کی صفت. کوئی بھی دوست، کیسا دوست جو رہنمائی کرنے والا ہو رشد و ہدایت کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، آپ گمان کرتے انہیں جاگا ہوا. حاسب یحسب گمان کرنا. سو تحسب انت فاعل، ہم مفعول،
ایقاظن دوسرا مفعول، وتحسبہم ایقاظن، ایقاظن کا مطلب ہوتا ہے جاگا ہوا، سو آپ انہیں گمان کرتے جاگے ہوئے، وہم رقود، جبکہ وہ یہ واو حالیہ ہے، ان کا حال کیا تھا، وہ سوئے ہوئے ہیں، وہم رقود، رقود رقود گہری نیند سونا، راقد گہری نیند سونے والا، بس کوئی ہوش حواس ہی نہ ہو، اتنی لمبی گہری نیند کہ اس کو نہیں پتا اس کے احوال میں کیا ہو رہا ہے، وہم رقود، جبکہ وہ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بات یہاں پر بیان فرمائی، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ آپ اگر ایک کروٹ سوئے رہیں اور بہت لمبا سو جائیں تو آپ کے وہ جو جگہیں ہیں ان میں درد شروع ہو جاتا ہے، آپ جب کروٹ لیتے ہیں تو آپ کی جگہ جسے کہتے ہیں سن ہو جانا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، قلب یقلب تقلیباً یعنی کروٹ دینا، وَنُقَلِّبُهُمْ فعل مضارع، نحن اس کا فاعل ہو گیا، ہم مفعول، وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم پلٹ رہے تھے ان کو، ذات الیمین دائیں کی طرف، وذات الشمالی اور بائیں کی طرف، یعنی ان کو کروٹیں دی جا رہی تھیں۔ ورنہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک ہی پل، چونکہ وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے نا تو وہ مٹی ان کو کھا جاتی، لیکن آپ اگر جس طرح بستر پر یا چارپائی یا بیڈ پر لیٹے ہوں تو بہت زیادہ ایک ہی کروٹ پر دیر سو جائیں تو آپ کی وہ سائڈ پوری سن ہو جاتی ہے اور اس میں پھر خون جو ہے وہ جم جاتا ہے، خون کی ترسیل متاثر ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں کہا تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یہ کہ اللہ ہی تھا ان کو موڑنے والا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کلبہم مبتدا، باسط خبر، باسط اسم الفاعل کا صیغہ پھیلانے والا، اسی لیے یہ مفعول آ رہا اس کا حالت رسم میں، ذراع وہ جو اس کے دونوں بازو تھے ان کو، ذراعانی ذراعین ذراعین مثنیٰ کا صیغہ ہے، ہو یہ کلب کی طرف واپس جا رہا ہے کہ وہ اپنے دونوں بازوؤں کو بچھائے ہوئے تھا، بالوسیدی، وسید کہتے ہیں دہلیز کو، یعنی غار یا دروازے کی جو دہلیز ہوتی ہے اس پر وہ دونوں اپنے جو ہے وہ بازو پھیلائے ہوئے تھا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ لَوْ اطَّلَعَ يَطَّلِعُ مُطَّلِعًا یعنی جھانک لینا، لو اطلعت علیہم اگر آپ ان کی طرف جھانک لیتے، جو کہتے ہیں نا اطلعت علیہ، میں نے اس پر جھانکا، یعنی میں نے اس کی طرف دیکھ لیا اچانک، اس کی طرف کہیں سے اچانک اوپر جا پہنچنا اور اس کو دیکھ لینا۔ اطلعت فعل ماضی، انت فاعل، طا لام عین مادہ، لو اطلعت علیہم لولیت منہم، اب یہ لو آ رہا ہے تو یہ جواب شرط ہے، لولیت جواب واقعہ جسے کہتے ہیں، ولا یولی رخ پھیرنا، لولیت انت فاعل باب تفعیل سے، تو آپ کیا کرتے لولیت آپ رخ پھیر لیتے، منہم ان سے، کس حال میں، فرار اختیار کرتے ہوئے، یعنی دوڑتے ہوئے ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، پھر یہ دوسرا لام جواب واقعہ ملئتا یعنی ملأ یملأ بھرنا، اور ملئتا یعنی بھر جانا، مجہول کا صیغہ، نائب الفاعل ہو گیا انتا، وَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا آپ بھر جاتے روب کے سبب، یعنی آپ میں بیسیکلی آپ پر روب طاری ہو جاتا ان کا، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، كَذَلِكَ اسی طرح، بَعَثْنَا فعل ماضی، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ ہم مفعول، بَعَثْنَا فعل ماضی، نحن اسی طرح ہم نے انہیں کھڑا کیا۔ کیوں کھڑا کیا؟ اللہ تعالیٰ اب اپنی نشانی دکھانا چاہ رہے ہیں، تو لام تعلیل، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تَسَاءَلَ يَتَسَاءَلُوا، باہم کوئی سوال کرنا، باب تفاعل، تساءل يتساءلوا، لِيَتَسَاءَلُوا ہم اس کا فاعل، لِيَتَسَاءَلُوا لام تعلیل نون ڈراپ ہو گیا منصوب ہونے کی وجہ سے، تاکہ وہ باہم سوال کریں، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ قال قائل منہم، قال فعل ماضی، قائل فاعل، قال کا منہم ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، اب یہ آپس میں بات چل رہی ہے، کم لبستم، کم استفہام کوسچن، لبستم فعل ماضی، انتم فاعل، کتنا ٹھہرے، قالو انہوں نے کہا، لبسنا یومن ہم ٹھہرے ایک دن، لبس یلبس ٹھہرنا، لبسنا یومن ہم ٹھہرے ایک دن۔ آگے دیکھتے ہیں جی، او بعد یومن یا پھر دن کا کچھ حصہ، یعنی لبثنا یومن او بعد یومن ہم ٹھہرے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ ان میں سے اکثر نے کہا کہ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا، یہ مقولہ ہے، ربکم مبتدا، اعلم خبر،
متعلق خبر ما موصول لبستم انتم فعل ماضی، اللہ ہی خوب جانتا ہے تم کتنی دیر رکے. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، بعث یبعث مبعوث کرنا، سو فبعثوا انتم امر کا صیغہ، تم سب مبعوث کرو، بھیجو کسی احدکم، کسی ایک کو اپنے میں سے، یہ مفعول ہو گیا، یعنی تم سب کسی ایک کو اپنے میں سے بھیجو، کیا دے کر بھیجو، جس چیز کو لے کر جانا ہے. بحرف جر ورقکم ہذہ، ورقن کہتے ہیں چاندی کے سکے، سو ہذہ اشارہ ہے اس ورق کی طرف اور یہ مجرور ہے، کم یہ مرکب اضافی ہے. ورقکم تم سب کے چاندی کے سکے، بورقکم ہذہ یہ تمہارے چاندی کے سکے دے کر بھیجو کسی ایک کو تم سب میں سے، کہاں بھیجو؟ الی المدینہ شہر کی طرف. فلینظر اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، لام امر ہو گیا، ینظر مجزوم، نظر ینظر اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کیا، ایھا ازکا طعاما کون سا کھانا سب سے اچھا ہے. ایھا مبتدا، ازکا افعل کے وزن پر، تمجیز طعاما، ازکا یعنی پاک ترین، طیب اچھا، بہت اچھا. فلینظر ایھا ازکا طعاما کون سا کھانا سب سے اچھا پاک ہے، بہت سارے معاملات میں، کھانے کے حوالے سے، حلال ہونے کے حوالے سے، so there are many meanings. پھر آگے ہے فلیاتکم برزق منہ، فلیاتکم اسے چاہیے کہ وہ آئے، لام تعلیل اتا یاتی لے کر آنا، با حرف جر جس چیز کو لے کر جانا ہے، سو اتا یاتکم مفعول، وہ لے کر آئے تم سب کی طرف، منہ اس میں سے، یہ ہو واپس اس طعام کی طرف، یعنی اس کھانے میں سے وہ رزق لے کر آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ تلطف یتلطف، باب تفاعل، تلطف یتلطف نرمی اختیار کرنا، وَلْيَتَلَطَّفْ اسے چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے، ہوا فاعل وہی جس کو ابھی بھیجا جا رہا ہے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اشعر یشعر کسی کو یعنی خبردار کر دینا یا کسی کو چکنا کر دینا. وَلَا يُشْعِرَنَّ اشعر یشعر، سو وَلَا يُشْعِرَنَّ اس کا ہوا فاعل ہوا، بکم تمہارے بارے میں، احدن کسی کو بھی، تو تمہارے بارے میں وہ کسی کو بھی کوئی خبر نہ دے، یعنی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تم سب کے بارے میں خبر ہو جائے. تو یہاں پہ وہی تاکید تھی کہ پہلے کھانا جو ہے وہ اچھا تلاش کرے، پھر اسے چاہیے کہ وہ وہاں جائے تو نرمی اختیار کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ جھگڑا ہو جائے اور پھر ہم سارے پکڑے جائیں. سو وَلْيَتَلَطَّفْ بہت سارے معاملوں میں، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ احتیاط کا دامن تھام کے رکھے ہر معاملے میں. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی خبر کے معاملات پیدا نہ کرے، کیونکہ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، ہم اسم ان خبر ان شرطیہ، ان یظہروا ظہر یظہروا یعنی ان یظہروا علیکم یعنی اگر وہ تم سب کے معاملے میں خبردار ہو گئے، سامنے آ جانا. ان یظہروا علیکم اگر وہ تم سب کے سامنے آ گئے، ہم اس کا فاعل، یظہروا مجزوم ہے ان کی وجہ سے، یرجموکم رجم یرجمو یعنی رجم کرنا، مار دینا، پتھریاں مارنا، کنکریاں مارنا، جواب شرط ہے. یرجموکم اس لیے مجزوم ہے، کم مفعول، یرجمون ہم اس کا فاعل، وہ تمہیں مار دیں گے، رجم کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، او یا پھر کیا ہوگا، اعاد یعید لوٹانا، یعیدو فعل مضارع، ہم فاعل، کم مفعول. او یعیدوکم یا پھر وہ تمہیں لوٹا دیں گے، باب فعال سے ہے، عین واو دال مادہ، اعاد یعیدو. او یعیدوکم فی ملتہم یا پھر وہ تم سب کو لوٹا لیں گے اپنے دین میں. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا تب تو پھر تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے. افلح یفلح فلاحیاب ہونا، انتم فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے، لن نے اس کو منصوب کر دیا، اذن جواب ہے اس بات کا، ابداً یہ ظرف ہے زمانے کے طور پر کہ کبھی بھی مستقبل میں تم فلاح نہیں پا سکو گے. وَكَذَلِكَ أَحْصَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. جی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَحْصَرْنَا عَلَيْهِمْ اسی طرح احصر یؤثر یعنی آگاہ کروا دینا، یعنی وہ تو جان بوجھ کے کسی معلومات کو سامنے لے آنا. وَكَذَلِكَ أَحْصَرْنَا عَلَيْهِمْ سو اعصر یؤثر، اعصرنا فعل ماضی، نحن فاعل، علیہم ان پر. سو وَكَذَلِكَ أَحْصَرْنَا عَلَيْهِمْ ہم نے مطلع کر دیا ان کے بارے میں، یعنی کن کو، وہ جو کفار تھے ان کو ان کے بارے میں مطلع کر دیا. اچھا ایسا کیوں ہوا؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
اب یہ نوجوانوں کے بارے میں ہے کہ وہ جان لیں، لام تعلیل یعلم فعل مضارع ہم فاعل، کیا جان لیں؟ یہ پورا جملہ مفعول ہوا، لیعلم ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وعد اللہ اسم، یہ خبر، لیعلم ان وعد اللہ حق، اور یہ عطف ہوا، اور یہ مزید دوسرا مفعول، وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور الساعۃ اسم انا، یہ لا ریب فیہا خبر انا، کہ اس میں کوئی شک نہیں، اذ یتنازعون بینہم امرہم، اذ یتنازعون بینہم امرہم، یتنازع باہم جھگڑا کرنا، تنازع کھڑا ہو جانا، وہ کہے میرا ہے، یہ کہے میرا ہے، تو یہ وہ سچویشن ہے۔ یہ کن کے بارے میں ہے؟ جو مطلع ہو چکے تھے، یہ وہ کفار جو تھے۔ یتنازعون بینہم، جب آپس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے، امرہم، ان کے معاملے پر، امرہم، ہم کون ہیں؟ وہ فتیتن، اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ ان کے معاملے پر آپس میں تنازع کھڑا کیے ہوئے تھے، فقالوا، انہوں نے کہا، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، ہم اس کا فاعل، تو یہ وہی کفار جو مطلع ہو چکے ہیں، بنا یبنی، بنانا، انتم فاعل امر کا صیغہ ہے، تم سے تعمیر کرنا، یعنی علیہم بنیانا، بنیانا کہتے ہیں عمارت کو، مفعول ہو گیا۔ اب چونکہ وہ ان کے معاملے سے مطلع ہو چکے ہیں، اور معاملہ بڑا عجیب و غریب تھا، ان کے سامنے بھی آ چکا تھا، معجزہ تھا ایک، تو اس لیے اب وہ فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو انہوں نے کیا کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ربہم اعلم بہم، مبتدا خبر متعلق، ان کا رب ہی ان کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، قال فعل ماضی، الذین اسم موصول، یہ فاعل بن گیا، الذین غلبوا علی امرہم، یہ پورا جملہ فاعل بن گیا، قال کا، الذین اسم موصول، یہ صلہ غلبہ، غلبوا مطلب غالب آ جانا، فعل ماضی ہم فاعل، وہ علی امرہم، یعنی قال الذین غلبوا علی امرہم، جو ان کے معاملے پر غالب آ گئے، انہوں نے کیا کہا، لنتخذن علیہم مسجدا، لام تاکید، نتخذن، اتخذ یتخذ، نحن فاعل، ہم ضرور بے ضرور بنائیں گے، علیہم ان پر مسجد، یعنی ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، کیا ہوگا، سیقولون ثلاثۃ رابعہم، سین، اب یہ مستقبل کی باتیں ہیں کہ جب انہوں نے ان کو دفنا دیا، وہ بند ہو گئے، ایک زمانہ آئے گا، وہ پھر ان کے نمبرز کی باتیں کیا کرے گا۔ سیقولون فعل مضارع ہم فاعل، وہ کہیں گے، یہ مقولہ کیا کہیں گے، ثلاثۃ، علماء فرماتے ہیں یہ خبر ہے، پیچھے مبتدا اس کا ہم محذوف ہے، ثلاثۃ رابعہم کلبہم، تین تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا، رابعہم کلبہم، ویقولون، اور کہیں گے، خمسۃ، پانچ تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا تھا ان کا کتا، رجمن بالغیبی، رجمن یہ مصدر ہے، یعنی مارنا، بالغیبی، اس سے مراد یہ ہے کہ اٹکل پچو مارنا، ایسے اندازے لگانا، رجمن بالغیبی، یعنی انت ترجم بالغیب، کہ تم بس اندازے لگا کے ایسے چھوڑے آ رہے، کوئی بات کنفرم نہیں ہونا، تو رجمن بالغیبی۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، سبعۃ، سات تھے، ثامنہم کلبہم، آٹھواں ان کا کتا، قل، امر کا صیغہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کہہ دیجئے، ربی اعلم بعدتہم، مبتدا خبر متعلق، عدت ان کی کاؤنٹ، ان کے نمبرز، میرا رب ہی خوب جانتا ہے ان کے نمبرز کو، ما یعلمہم الا قلیل، ما نفی الا تاکید، قلیل یہ ہے فاعل، یعلمہم مفعول، ما یعلمہم الا قلیل، تھوڑوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، لائے نہیں ہے، مارا یماری، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی بحث مباحثہ کرنا، غالب پانے کے لیے بحث کے اندر۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ، باب مفاعلہ، فاعل یفاعل، مارا یماری، لا تماری، انت فاعل، میم را یا مادہ ہے، انت فاعل، فلا تماری فیہم، ان کے بارے میں آپ جھگڑا مت کریں، الا سوائے اس کے کہ مراء ظاہرن، مراء ان کا مطلب ہوتا ہے وہی جھگڑا، یہ اس کی صفت ہوگی ظاہرن، یعنی ظاہری سرسری جھگڑے کے علاوہ، یعنی سرسری بحث کے علاوہ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، استفتا یستفتی، اس کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ طلب کرنا۔ فا، تا اور یا مادہ ہے،
اور باب استفعال ہے، انت فاعل ہے، لا نہیں ہے اس لیے مجزوم ہو گیا. لا تستفتی، آپ مت فتویٰ طلب کریں، فیہم ان کے بارے میں، منہم ان سے، کفار سے، احدن کسی ایک سے بھی. ولا تقولن لشیء، ولا تقولن لشیء، اب یہ لا نہیں ہے، تقولن یہ نون ثقیلہ کے ساتھ ہے، انت فاعل ہے، آپ ہرگز مت کہیں. ولا تقولن لشیء یہ متعلق ہو گیا، تقولن کسی بھی چیز کے بارے میں مت کہیں. کیا؟ انی فاعل ذالک غدا، انا اسم انا، فاعل خبر، انی فاعل ذالک دوسری خبر کہ میں یہ کرنے والا ہوں، غدن کل کو، غدن کل کو یہ ظرف ہے. تو آپ کو منع کر دیا کہ آپ یہ کام ایسے ہرگز مت کہیں کہ یہ میں کل کروں گا، الا سوائے اس کے کہ ان یشاء اللہ، ان یشاء اللہ، ان مصدریہ، چاہ یشاء چاہنا، یہ نصب ہوا، ان یشاء اللہ، اور اللہ اسم الجلالہ فاعل یشاء کے سوائے اس کے کہ اللہ کا چاہنا. ٹھیک ہے جی. تو ان مصدریہ، سو یہ وہی ہے کہ یعنی انشاء اللہ کہنا بیسیکلی. سو یہ یہاں پر کیا ہے، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، جو اللہ چاہے گا. جیسے ہم کہتے ہیں کل انشاءاللہ میں کروں گا، سو ان یشاء اللہ سوائے اس کے کہ اللہ کا چاہنا. واذکر ربک اذا نسیت، ذکر یذکر یاد کرنا، انت فاعل امر کا صیغہ مفعول. واذکر ربک اپنے رب کو یاد کیجئے، اذا نسیت جب آپ بھول جائیں، نسی ینسا بھول جانا، اب یہ مفعول ہے دوسرا واذکر کا. سو نسیت، نسی انسا، نسیت فعل ماضی، انت فاعل. سو جب آپ بھول جائیں اپنے رب کو یاد کریں، یعنی یاد آ جانے پر ضرور کہیں انشاءاللہ. وقل اور امر کا صیغہ پھر انت فاعل، اور آپ کہہ دیجئے عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا. عسیٰ یعنی افعال مقاربہ میں سے کہ ان قریب، ان مصدریہ، ہدا یہدی ہدایت دینا، ان یہدینی، یہدیہ منصوب ہوا ان کی وجہ سے، ہوا فاعل یہ رب کی طرف، نی مفعول کہ وہ مجھے، اچھا سوری یہ ہے اس کا فاعل، ربی اس کا فاعل ہے. سو یہ ربی اس کا فاعل ہے. ان یہدینی ربی میرا رب مجھے میری رہنمائی کرے گا، کس چیز کی طرف رہنمائی کرے گا؟ لاقرب، اقرب قریب ترین، قریب ترین یعنی اسم تفضیل کا صیغہ ہے. لاقرب من ھذا، اس بات کے جو سوال کیا گیا ہے آپ سے، یعنی کوئی بھی بات ہو، سو لاقرب من ھذا رشدا، ہدایت کے طور پر، رہنمائی کے طور پر یہ تمییز ہے اقرب کے لیے. اور وقل عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، یہاں پہ اس کے ترجمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد و بھلائی سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا، یعنی قریب تر بات کی طرف اللہ رہنمائی کر دے گا. جو آپ سے پوچھا گیا مثال کے طور پہ کوئی آتا ہے، انہوں نے کہا جی اصحاب کہف کا کیا معاملہ ہے، تو یہ اس بات کا جواب ہے کہ پہلے تو آپ یہ ایسا نہ کہیں کہ میں کل ایسا کروں گا. دوسرا کیا ہے کہ اگر آپ بھول جائیں تو آپ یاد کر لیں، اور کیا کہیں کہ کل عسیٰ ربی ان یہدی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا. جی. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ اور وہ ٹھہرے رہے اپنی غار میں. لبثوا فعل ماضی، ہم اس کا فاعل. سو کتنی دیر؟ 300 سنین، یہ اس کی تمییز ہے. 300 سنین 300 سال رکے رہے. وازدادوا 9، ازداد یزداد بڑھ جانا، وازدادوا ہم فاعل، 9 یہ پھر تمییز کے 9 اور بڑھ گئے، یعنی 309 سال وہ اپنے غار میں رہے. قل امر کا صیغہ مقولہ، اللہ اعلم مبتدا خبر، بما لبثوا جتنی دیر وہ ٹھہرے رہے. لہو غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کی جو غیب کی باتیں ہیں وہ اسی کے لیے ہیں، اسی کے علم میں ہیں، اسی کے پاس ہیں، کوئی دوسرا نہیں جانتا. جی. تو یہاں پر ایک نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے. ابصر بہ واسمع، خوب دیکھنے والا ہے اور بہت خوب سننے والا ہے. یہ ہے صیغۃ التعجب. سو یہ کیسے بنتے ہیں؟ بیسیکلی آپ کو یہ والا تو امر لگ رہا ہے، یہ امر بھی نہیں ہے. دیکھیں سمع یسمعو، یسمعو، اگر یسمعو امر ہوتا تو یہاں پر زبر ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے. سو یہ از ناٹ امر، یہ تعجب کے صیغے ہیں. اور تعجب کے لیے 2 طرح سے صیغے استعمال ہوتے ہیں. پہلے ساتھ کو کر لیں، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں. ابصر بہ واسمع، کیا خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے، بہت خوب ہے.
ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، ما لہم، ما نفی کا، لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے علاوہ، من ولی، ایکچولی من زائدہ ہے، ولی یہ تنکیر بہت زیادہ ہو گئی، یعنی کوئی بھی دوست نہیں ہے اس کے علاوہ ان کے لیے، ولا یشرک، لا نفی، اشرک یشرک شریک ہونا، ولا یشرک فی حکمہ اس کے حکم میں، احدن کوئی بھی شریک نہیں ہوتا، اس کے حکم میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ جی تو صیغۃ تعجب، تعجب کے دو صیغے، یہ صیغۃ مثنیٰ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ما اجملہ، وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اب یہ ہو کی جگہ پر آپ چاہے نام لکھ دیں زید، چاہے ضمیر لے آئیں، ما اجملہم، وہ کتنے خوبصورت ہے، ما اجمل زید، زید کتنا خوبصورت ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ما اجمل بھی، وہ کتنا ہی حسین ہے، یہ جمال سے خوبصورتی، ما اجمل بھی۔ اب یہ بھی میں ہا کی جگہ پر بزید لے آئیں یا النساء بالنساء لے آئیں کہ عورتیں کتنی خوبصورت ہیں، ما اجمل بالنساء۔ پھر ما احسن زیدن، زید کتنا خوبصورت ہے، ما احسن زیدن۔ یعنی ایک طریقہ تو آ رہا ہے آپ کے پاس، یعنی صیغۃ تعجب دو ہیں، ایک یہ کہ جو ما کے ساتھ آتا ہے، اور دوسرا یہ ہے جو ما کے بغیر آتا ہے۔ یہ ہیں وہ ما والے، کہ ما والے کس کس طرح آتے ہیں، یعنی ما اجملہ، وہ کتنا خوبصورت ہے، ما اجمل بھی، وہ کتنا خوبصورت ہے، ما احسن زیدن، زید کتنا خوبصورت ہے، ما اطول الولدین، ولدین دو لڑکے، یعنی دونوں لڑکے کتنے لمبے ہیں، ما اطولہ۔ اور پھر یہ دوسرا طریقہ جو ما کے بغیر ہے، اس میں ہے اقصر بالنساء، عورتیں کتنی چھوٹے قد کی ہیں، احسن بزید، زید کتنا خوبصورت ہے، احسن بزید، یعنی احسن بک یعنی تم کتنے اچھے ہو، احسن بک۔ احسن بخالد، خالد کتنا اچھا ہے۔ یہ وہ دو صیغۃ تعجب ہیں، جس میں سے ایک یہ دوسرے والا استعمال ہوا ہے، ابصر بھی و اسمع، خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی تو اللہ نے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ تلا یتلو تلاوت کرنا، انت فاعل امر کا صیغہ، وتلو آپ پڑھیے، ما اوحی الیک من کتاب ربک، ما موصولہ مفعول، وتلو کے لیے نصب، اوحی مجہول، اوحی ما اوحی کا فاعل ہوا نائب الفاعل جو ما کی طرف چلا گیا، ما اوحی جو وحی کیا گیا ہے، الیک آپ کی طرف، من کتاب ربک تیرے رب کی کتاب میں سے، لا مبدلہ، لائے نفی جنس، تبدیل کرنے والا، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، لکلمات ہی، اس کے کلمات کو، ولن تجد من دونہ ملتحدن، ملتحدن کہتے ہیں جائے پناہ۔ لن نفی تاکید کے لیے، لن تجد انتا فاعل ہو گیا، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا، ملتحدن مفعول، کوئی بھی جائے پناہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، صبر یصبر، صبر کرنا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ یعنی اپنے آپ کو صبر دیجئے، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ ایک تو خود کو سنبھالیے، ما ظرف ہو گیا، الذین مجرور بن گیا، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، یہ صلہ ہے، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، صبح اور شام، یریدون ہم فاعل، وجہہ وہ چاہتے ہیں اس کا چہرہ، یعنی اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ تھام کر رکھیے جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں، یریدون وجہہ، یہ واپس رب کی طرف۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لا نہیں کا ہے، ادا یعدو، عین دال واو مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بے رخی برتنا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، عینہ کا فاعل ہے، آنکھیں، حالت رفع میں ہے، یہ اس کا فاعل ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں ان سے بے رخی اختیار نہ کریں یا ان کو اگنور نہ کریں، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا، اراد یریدو، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا۔ جی تو تُرِيدُ میں جو فاعل ہے بیسیکلی ہیا، وہ انہی آنکھوں کی طرف جا رہا ہے کہ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا،
زینت الحیاتی مرکب اضافی الدنیا، یہ اس کی صفت ہو گیا کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگے. سو ولا تعد عیناک عنہم، آپ اپنی نگاہوں کو ان سے نہ ہٹائیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ کی نگاہیں ان کو چھوڑ کر دنیاوی خوبصورتی کی طرف متوجہ ہو جائیں. جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، لائے نہیں اطاع یطیع اطاعت کرنا، لا تطیع انت فاعل پیروی کرنا. سو لا تطیع آپ ہرگز پیروی نہ کریں کس کی؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، من موصولہ اغفلنا، اغفل یغفل باب فعل سے غافل کر دینا، اغفلنا نحن فاعل، قلبہ مفعول، عن ذکرنا یعنی آپ اس کی پیروی نہ کریں جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنی یاد سے. واتبع ہواہ، اور وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی. اتبع ہوا فاعل، ہوا یہاں پر حالت نصب میں ہے. واتبع ہواہ، وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، یہ مفعول ہے اس کا. وکان امرہ فرطن، کانا اس کا اسم ہوا امرہ، اس کا معاملہ، فرطن کا مطلب ہوتا ہے حد سے آگے بڑھا ہوا ہے، یعنی وکان امرہ فرطن، اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھا ہوا ہے. وقل الحق من ربکم، امر کا صیغہ ہے، مقولہ ہے، الحق مبتدا، کہ حق آپ سب کے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن، من شاء موصولہ، من شاء جو چاہے، شاء ہوا فاعل من کے لیے، من شاء جو چاہتا ہے، شرط بن رہا ہے، سوری یہ یہاں پر شرط بن رہا ہے. سو من شاء جو چاہے، فلیؤمن وہ بس اسے چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے. ومن شاء اور جو چاہے، فلیکفر اسے چاہیے کہ وہ انکار کر دے. سو لام یہاں پر لام جی تو یہ لام امر ہے. فمن شاء من شرطیہ جواب شرط ہے، لام امر فلیؤمن جو چاہے وہ ایمان لے آئے. ومن شاء جو چاہے، فلیکفر اسے چاہیے کہ وہ انکار کر دے. انا اعتدنا للظالمین نارا، انا نحن اسم انا ہو گیا، اعتدنا فعل ماضی، اعتدنا فعل ماضی اس کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا، نحن فاعل ہم نے تیار کر رکھا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، نارن آگ کو، اعتدنا للظالمین نارن. احاط بہم سرادقها، سرادقو یہ فاعل ہو گیا، احاطہ یحیط احاطہ کرنا، گھیر لینا. سو احاطہ کا فاعل سرادقو، بہم باہر فجر یہ ظالمین کی طرف چل گیا کہ ظالموں کو گھیر رکھا ہے اس کی کناتوں نے، اور یہ ہاں آگ کی طرف آ گیا کہ اس آگ کی جو کناتیں ہیں انہوں نے اس کو گھیر رکھا. کناتیں آپ سمجھتے ہیں یہ جو وہ کناتیں بنائی جاتی تھی نا، کور، یعنی آگ اتنی بھڑک رہی ہے اس سے جو کناتیں ہیں اس نے ان سب کو گھیر لیا ہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ. وَإِن يَسْتَغِيثُوا استغاثہ یستغیث گڑ گڑانا طلب کرنا. ان یستغیثوا استغاثہ یستغیث یعنی پانی طلب کرنا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا ہم اس کا فاعل، ان شرطیہ، ان یستغیثوا اگر وہ پانی طلب کریں گے، یغاثوا بماء وہ ایک پانی کے ساتھ ان کی پیاس بجھائی جائے گی. یغاثوا مجہول کا صیغہ ہے، اغاثہ یغیثو اور یغاثو، اغاثہ یغیثون، یغاثون مجہول کا صیغہ، یہ جواب شرط ہے اس لیے مجزوم ہے. ان یستغیثو یہ باب استفعال ہے، استغاثہ یستغیثو، اور یہ ہے اغاثہ یغیثو، یہ ہے باب افعال سے. اگر وہ طلب کریں گے پانی، یغاثو بماء ایک پانی کے ساتھ ان کی طلب پوری کی جائے گی، کالمہلی جو ہوگا المہل کی طرح. مہل کہتے ہیں کہ جب تیل کو آگ پر چڑھا دیا جائے اور وہ تیل وہ ابلنے لگے نا، اسے کہتے ہیں، جو اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے جو ابل رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مہل. سو وہ پانی کیسا ہوگا؟ کالمہلی. اور یشوی الوجوہ یہ اس مہل کی صفت ہے کہ شوا یشوی بھون ڈالنا. سو یشوی الوجوہ، یشوی کا ہوا فاعل جو مہل کی طرف ہے، وجوہ نصب مفعول یشوی ہے کہ جو بھون ڈالے گا چہرے کو. جی تو آگے چلتے ہیں، آخری آیات ہوں گی. بئس الشراب، بئس یعنی یہ برائی کے میننگ میں ہے، شراب فاعل. بئس الشراب کتنا برا پینا ہوگا. وساءت مرتفقا، ساعت ہی فاعل یہ ان کے رکنے کی جگہ وہ جو جہنم ہوگی. ساعت مرتفقا، سو مرتفقا آرام گاہ، ساعت مرتفقا کتنی بری آرام گاہ ہوگی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ صالحات مفعول، عملوا فعل ماضی. انا لا نضیع اجر من احسن عملا،
इन्ना नहनु इसमु इन्ना हो गया, और ला नुदीउ अजर मन अहसन अमला, ला नफ़ी अदा युदीउ ज़ाय करना, नून नहनु इसका फ़ाइल, ला नुदीउ हम ज़ाय नहीं करते, अजर मन ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, उसका अजर जो मन अहसन अमला जिसने अच्छे अमल किए। मन मौसूला है, अहसन अमलन, मन अहसना जिसने अच्छा किया हुआ, इसका इस फ़ाइल हुआ, और अमलन इसकी तमयीज़ बन गई या मफ़ऊल बन गया। सो इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति, जिन्होंने नेक अमाल किए ईमान लाए, इन्ना ला नुदीउ अजर मन अहसन अमला, यकीनन हम नहीं ज़ाय करते उस जो का अजर जिसने अच्छा अमल किया। आगे फिर नतीजा है जी, तो उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन, उलाइका मुब्तदा, लहुम जन्नातु अदनिन खबर हो गया, उनके लिए होगी जन्नातु अदनिन यानी हमेशगी की जन्नत। ये सिफ्त है तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारू, ये सिफ्त है किसकी? जन्नात की। जरा यजरी या फ़ाइल बहना, मिन तहतिहिम अनहारू इसका फ़ाइल हो गया चूँकि फ़ाइल बहुत आगे खड़ा हुआ है। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारू, जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। युहल्लौन फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व यल्बसून थियाबन खुदरन मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुत्तक़ीन फ़ीहा अलल अराइकी निअमत सवाबु व हसुनत मुर्तफ़क़न। जी, युहल्लौन फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व यल्बसून, हल्ला युहल्ली इसका मतलब होता है पहनाना, पहनना, युहल्लौना पहनाए जाना। सो युहल्लौना हम इसका नाइबुल फ़ाइल, वो पहनाए जाएंगे, फ़ीहा उसमें, ये क्या है? जन्नत की तरफ। क्या? मिन असाविरा, असाविर कहते हैं कंगन को, युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविरा, कंगन पहनाए जाएंगे। अब इस असाविर की सिफ्त है मिन ज़हबिन, जो कैसे होंगे? सोने के बने होंगे। वयलबसून लबिस यलबसू पहनना, और वो लिबास पहनेंगे। वयलबसून सियाबन वो कपड़े पहनेंगे। खुदरन ये उन कपड़ों की सिफ्त होगी सब्ज़ रंग के। ये उसकी दूसरी सिफ्त होगी मिन सुंदुसिन, जो किस चीज़ के बने होंगे? रेशम के। व इस्तबरक़िन यानी दोनों बेसिकली रेशम है। सुंदुस कहते हैं बारीक रेशम और इस्तबरक़ थोड़ी मोटी रेशम को। मुत्तक़ीना ये उनका हाल होगा। मुत्तक़ीना वो यानी टेक लगाए हुए होंगे, फ़ीहा उसमें, अलल अराई की किस पर? अरीकतुन सोफ़ा जिसे हम कहते हैं, तो वो तख्त होंगे, तख्तों पर टेक लगाए होंगे। निअमत सवाबु यानी कितना प्यारा अजर होगा ये। वह हसुनत मुर्तफ़क़न यानी पीछे जहन्नमियों के लिए था सात, यहाँ पर है हसुनत कितना अच्छा होना। हसुनत कारुमा के वज़न पर, हसुनत मुर्तफ़क़न, मुर्तफ़क़न फिर वही आरामगाह, कितनी प्यारी आरामगाह होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें वहाँ पर लेकर जाए। जी, तो आइए इसकी तफसीर की तरफ बढ़ते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, उसके लिए माज़रत, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। अगर आपके सुनने में मुश्किल है तो आप ये देखिए कि आपके उस्ताद ने आखिर खड़े होकर पढ़ाया भी है। जी, तो असहाबे कहफ का गार में दाखिला, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब नौजवानों ने गार में पनाह ली तो कहने लगे, ए हमारे परवरदिगार, तू हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे इस मामले में हमारे लिए रहनुमाई का सामान फरमा। अल्लाह ताला इन नौजवानों के हालात को बयान फरमा रहा है कि जो अपने दीन को बचाने के लिए अपनी कौम को छोड़कर चले गए थे ताकि लोग उन्हें फितने में ना डालें, इसलिए वो इनसे भाग गए और पहाड़ के गार में आकर पनाह गुज़ीन हुए कि ताकि वो अपनी कौम से छुप जाएं। तो उन्होंने गार में दाखिल होते वक्त अल्लाह से रहमत और उसके लुत्फ़ व करम की दुआ करते हुए फरमाया, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। असहाबे कहफ पर नींद की कैफियत, अल्लाह फरमाते हैं फदरबना अला आदानिहिम फिल कहफि सिनीना अददन, तो हमने गार में गिनती के कई साल तक इनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा, इनको सुलाए रखा। यानी जब वो गार में दाखिल हुए तो हमने उन पर नींद तारी कर दी। सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने उनको बेदार किया। सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़बैनि अहसा लिमा लबिथू अमदा, फिर उनको हमने बेदार किया और उठाया ताकि मालूम करें जितनी मुद्दत वो गार में रहे हैं दोनों जमातों में से इसकी मिकदार किसको मालूम है। इनका अल्लाह पर ईमान और कौम से अलहदगी कैसे हुई, यहाँ से इस किस्से की तफसील का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ये चंद नौजवान थे जो और जवान उन बूढ़ों की निस्बत हक़ को ज़्यादा कबूल और राह हिदायत को ज़्यादा इख्तियार करने वाले होते हैं जिन्होंने सरकशी को इख्तियार करते हुए अपनी ज़िंदगी बातिल दीन में बसर की हुई है। यही वजह है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुक्म को कबूल करने वालों में अक्सरियत नौजवानों ही की होती है। मसलन देखिए कि कुरैश के बूढ़ों की अक्सरियत अपने दीन पर कायम रही और उनमें से बहुत कम मुसलमान हुए। इसी तरह अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ के बारे में फरमाया कि वो भी नौजवान थे। मुजाहिद कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ कि इनमें से बाज़ के कानों में बालियाँ थीं, अल्लाह ताला ने
انہیں رشد و بھلائی کا الہام کیا اور انہیں اپنا ڈر عطا کیا اور اپنے رب پر ایمان لائے اور اس کی وحدانیت کا اعتراف کر لیا اور اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایمان میں کمی بیشی، زدناہم ہدن، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی۔ اس آیت کریمہ اور اس مفہوم کے دیگر آیت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی لوگوں نے استدلال کیا کہ ایمان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وزدناہم ہدن، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت عطا کی۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ نوجوان مسیح علیہ السلام ابن مریم کے دین پر تھے، واللہ عالم، لیکن بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ عیسائیت کی دنیا میں آنے سے بہت پہلے تھے، کیونکہ ان کا تعلق اگر عیسائیت سے ہوتا تو علماء یہود ان کے حالات و واقعات سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی، کیونکہ وہ تو عیسائیوں کے دشمن تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت قبل عظیم بیان کی جا چکی ہے کہ قریش نے اپنے لوگوں کو مدینہ میں علماء یہود کے پاس بھیجا تھا کہ وہ ان سے کچھ ایسی چیزیں معلوم کریں جن کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان کر سکیں، تو یہودیوں نے انہیں سکھایا تھا کہ آپ سے اصحاب کہف ذوالقرنین روح کے بارے میں سوال کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصحاب کہف کا قصہ یہودیوں کی کتاب میں بھی موجود تھا اور یہودیوں کا تعلق دین عیسائیت سے پہلے کے دور کی بات ہے۔ دلوں کی مضبوطی اور حوصلہ اور فرمان الہی، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مربوط محفوظ کر دیا، جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم اور شہر کے لوگوں کی مخالفت کو برداشت کرنے اور عیش و عشرت کی زندگی ترک کر دینے کے لیے ہم نے انہیں حوصلہ عطا فرمایا۔ اصحاب کہف کے سالانہ میلے میں آخری شرکت اور اپنی قوم سے علیحدگی۔ سلف و خلف میں سے کئی ایک مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان جوانوں کا تعلق روم کے بادشاہوں اور سرداروں کی اولاد سے تھا۔ یہ لوگ ایک دن اپنے میلے میں شرکت کے لیے نکلے۔ سال میں ایک دفعہ یہ لوگ شہر سے باہر ایک میلے میں جمع ہوا کرتے تھے جس میں وہ اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے اور ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، جو لوگوں کو اس طرح کے کاموں کی دعوت اور ترغیب دیا کرتا تھا۔ جب شہر کے لوگ اپنے میلے میں شرکت کے لیے باہر نکلے تو یہ جوان بھی اپنے آباء و اجداد کو قوم کے لوگوں کے ساتھ نکلے۔ انہوں نے بصیرت کی آنکھ سے اپنی قوم کے افعال کو دیکھا تو انہیں یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ ان کا قوم کا یہ طرز عمل غلط ہے اور وہ بتوں کو سجدہ کرتی ہے، ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتی ہے، کیونکہ یہ کام تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی ہی کے لیے سر انجام دینے چاہیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اس سوچ کے بعد ان میں سے ہر ایک نے اپنی قوم سے الگ ہونا شروع کر دیا۔ ان میں سے جو شخص اس سوچ کے بعد سب سے پہلے الگ ہوا، دور جا کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ دوسرا جوان بھی آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا، پھر آخر میں ساتواں بھی آ کر وہاں بیٹھ گیا۔ یہ جوان ایک دوسرے سے شناسا نہ تھے، مگر اس ذات گرامی نے انہیں یکجا کر دیا جس نے ان کے دل کو ایمان سے بھر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، روحیں جمع کیے گئے لشکر ہوتی ہیں، ان میں سے جو ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور جو ایک دوسرے سے اجنبی ہوتی ہیں وہ الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ اپنی قوم سے الگ تھلگ ہو کر یہاں بیٹھ اکٹھے ہونے کا سبب، لوگ کہتے ہیں کہ جنس باہم جنس پرواز کرتی ہے، الغرض ان میں سے ہر شخص خوف کی وجہ سے اپنے دین کو اپنے ساتھیوں سے چھپائے ہوئے تھا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ ان لوگوں کا بھی دین وہی ہے جو اس کا ہے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ لوگو واللہ تم یہ جانتے ہو کہ تم میں ایک قدر مشترک ہے جس نے تمہیں اپنی قوم سے الگ تھلگ کر کے یہاں یکجا کر دیا ہے، لہٰذا ہر ایک کو اپنی داستان بیان کرنی چاہیے۔ یہ بات سن کر دوسرا جوان کہنے لگا واللہ میں نے دیکھا ہے کہ میری قوم نے جو دین اختیار کر رکھا ہے وہ باطل ہے، کیونکہ جو اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، وہ تو اللہ کی ذات گرامی ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کے مابین ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے، حتیٰ کہ وہ سب ایک بات پر متفق ہو گئے اور آپس میں سچے بھائی بن گئے اور انہوں نے ایک عبادت قدا تعمیر کر لیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ قوم کو جب ان کی بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بادشاہ کے بارے میں مطلع کر دیا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان سے ان کے دین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے نہ صرف صحیح جواب دیا بلکہ بادشاہ کو بھی دعوت دے ڈالی اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اسی لیے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا۔
جی تو فعل مضارع پر حرف ناصبہ لن ابدی نفی کے لیے، یعنی ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ ہمارا فعل باطل قرار پائے گا۔ اس لیے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ لقد قلنا اذن شططا، کہ البتہ تحقیق اگر ایسے کیا تو اس وقت ہم ایک بعید از عقل بات کہیں گے۔ شططن کے معنی باطل اور بہتان کے بھی ہیں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا ان کی عبادت پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس اس سے زیادہ ظالم اور کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اصحاب کہف کا بادشاہ کو دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا اور اپنا دین بچانے کی خاطر وطن چھوڑنا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان نوجوانوں نے جب اپنے بادشاہ کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی اور دھمکیاں دی، اور حکم دیا کہ اس فاخرانہ لباس کو ان کے جسموں سے اتار لیا جائے جو انہوں نے زیب تن کر رکھا تھا۔ بادشاہ نے اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کے لیے انہیں مہلت دی، اور تاکہ شاید یہ اپنے سابقہ دین پر لوٹ آئیں۔ یہ مہلت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطف و کرم کا سبب بن گئی، کیونکہ انہیں اس دوران ان کے لیے یہ ممکن ہوا کہ اپنے دین کو محفوظ کرنے اور اپنے آپ کو کسی فتنے سے بچانے کے لیے بھاگ اٹھیں۔ لوگوں سے علیحدگی کن کن حالات میں جائز اور ناجائز ہے، اور جب لوگ فتنے میں مبتلا ہوں تو حکم شریعت یہی ہے کہ انسان اپنے دین کو بچانے کے لیے ایسے ظالموں سے بھاگ جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ ممکن ہے کہ ایسا وقت آئے کہ جب مسلمانوں کا سب سے بہتر مال بکریاں ہوں کہ وہ انہیں لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر چلا جائے اور اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگ جائے۔ ان حالات میں لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنا جائز ہے، اور اگر اس طرح کے حالات نہ ہوں تو پھر جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں جمعہ و جماعت کا ترک کر دینا لازم آئے گا۔ جب انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ اپنی قوم سے بھاگ جائیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اس بات کو پسند فرما لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی یہ عبادت اللہ کے سوا کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا، یعنی جب تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے اس دین کی مخالفت کی ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو جسمانی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تو غار میں پناہ لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملے میں آسانی کا سامان فراہم کرے گا، یعنی تمہارا کام آسان کر دے گا۔ اور اس کے بعد وہ بھاگ کر غار میں چلے گئے۔ قوم کے لوگوں نے انہیں گم پایا، بادشاہ نے بھی ان کی تلاش کی، لوگوں کو ادھر ادھر دوڑایا، مگر وہ انہیں تلاش نہ کر سکے، ان کی تلاش میں اندھے ہو گئے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافروں کو اندھا کر دیا تھا جب انہوں نے ہجرت کے وقت غار ثور میں پناہ لی۔ غار کا موقع محل یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس غار کا دروازہ شمال کی جانب تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سورج طلوع کے وقت غار میں داخل ہوتا تو اس کے دائیں جانب سے ہٹ جاتا تھا، یعنی سایہ دائیں جانب سے مغرب کی طرف سے سکڑ جاتا تھا، جیسا کہ ابن عباس اور دیگر ائمہ کا قول ہے۔ تزاورو کے معنی ہے سکڑ جانا، یعنی مائل ہو جانا، اور یہ اس طرح کہ سورج جیسے جیسے افق پر بلند ہوتا تو وہ اس کے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی شعاعیں سمٹتی چلی جاتی، حتیٰ کہ زوال کے وقت غار سے شعاعیں بالکل ختم ہو جاتی جو سورج کے بلند ہوتے ہوتے غار میں پڑ رہی ہوتی تھیں۔ اسی لیے فرمایا وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا تو ان کے بائیں طرف کترا کر نکل جاتا، یعنی سورج کی شعاعیں شمال کی جانب سے دروازے کے مشرقی جانب سے داخل ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم نے اس سلسلے میں جو کہا کہ اس غار کا دروازہ شمال کی جانب تھا وہ صحیح ہے، اور اس کے لیے واضح ہے کہ جو اس بات پر غور کرے اور شمس و قمر اور ستاروں کی حیت اور چال کا علم ہو جائے کہ اگر غار کا دروازہ مشرق کی طرف ہو تو غروب کے وقت غار میں دھوپ داخل نہیں ہو سکتی، اور اگر دروازہ قبلہ رخ یعنی جنوبی سمت میں ہو تو طلوع و غروب کے وقت اس میں دھوپ داخل نہ ہو سکتی، اور نہ سایہ دائیں بائیں سمٹتا۔ اگر دروازہ مغرب کی طرف ہوتا تو طلوع کے وقت اس میں دھوپ داخل نہ ہوتی بلکہ زوال کے بعد داخل ہوتی اور غروب آفتاب تک رہتی۔ اس سے بھی ہماری بات کی تصدیق ہو جاتی ہے، وللہ الحمد۔ غار کس علاقے میں تھا؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تقریدہم کے معنی ہے کہ وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے کہ اس کی مشیت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی فہم و تدبر سے کام لیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس غار کے بارے میں ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ غار کس علاقے میں تھا، کیونکہ اس کے بارے میں بتانے میں نہ کوئی فائدہ تھا اور نہ اس کا کوئی شرعی مقصد۔ اگر اس میں کوئی دینی مصلحت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کی طرف ضرور ہماری رہنمائی فرماتے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ، آپ سورج کو دیکھتے کہ جب وہ طلوع ہوتا اس کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہیں، یعنی وہ غار کے اندر تھے اور دھوپ انہیں نہیں پہنچتی تھی، کیونکہ اگر انہیں دھوپ پہنچتی تو ان کے جسموں اور کپڑوں کو جلا دیتی۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے ان کی اس غار کی طرف رہنمائی فرمائی جس میں اس نے انہیں زندہ رکھا، روشنی اور ہوا ان کے پاس داخل ہوتی تاکہ ان کے جسموں کو باقی رکھے۔ اسی لیے فرما لے کذالک من آیات اللہ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے۔ غار میں سونا، بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے کان پر تھبک دیا تو ان کی آنکھوں کو بند نہ کیا تاکہ وہ بوسیدہ نہ ہوں، انہیں ہوا بھی لگتی رہے، اس لیے وہ بھی اپنے جسموں کو باقی رکھنے کا سبب بنی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تحسبہم ایقاظا وہم رقود، آپ ان کو خیال کرتے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ کتے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب سوتا تو ایک آنکھ بند کر لیتا اور دوسری کو کھلی رکھتا، پھر نیند ہی میں حالت میں وہ کھلی آنکھ کو بند اور بند کو کھول لیتا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، اور ہم ان کے دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے، اگر ان کی کروٹ نہ بدلائی جاتی تو انہیں زمین کھا جاتی، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ ان کی برکت ان کے کتے کو بھی شامل رہی اور اس حالت میں اس پر بھی نیند طاری ہو گئی، اور یہی نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ہے کہ ان کی وجہ سے اس کتے کو بھی اہمیت حاصل ہو گئی۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف میں سے ایک کا شکاری کتا تھا، اور یہی بات قرین قیاس سے ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ کے باورچی کا کتا تھا، اس نے ان کے دین کو اختیار کر لیا تھا اور اس کا کتا بھی اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت زدہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح پرہیبت بنا دیا تھا کہ اگر ان پر کسی کی نظر پڑے تو اس پر دہشت طاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی لیے پرہیبت اور پررعب بنایا تھا کہ ان کے کوئی قریب نہ آ سکے اور کوئی انہیں ہاتھ نہ لگا سکے، حتیٰ کہ ان کی مدت پوری ہو جائے جس تک اللہ تعالیٰ نے انہیں سلانا چاہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ حکمت بالغہ اور بے پایہ رحمت کا مظہر تھا۔ بیداری کے بعد ایک شخص کو کھانے کے لیے بھیجنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہیں ہم نے بیدار کیا تو ان کے جسم، بال اور کھالیں بالکل صحیح تھی۔ 309 سال تک سو کر اٹھنے کے بعد بھی ان کی حالت اور حیات میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کم لبث، تم کتنا ٹھہرے؟ انہوں نے کہا ایک دن یا اس سے کم، کیونکہ غار میں دن کے ابتدائی حصے میں داخل ہوئے تھے اور آخری حصے میں بیدار ہو گئے، اسی لیے انہوں نے کہا ایک دن یا ایک دن سے کم۔ انہوں نے کہا جتنی مدت تم سوئے رہے ہو تمہارا پروردگار اس کو خوب جانتا ہے، یعنی تمہارے معاملے کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سونے کی وجہ سے انہیں کچھ تردد لاحق ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے اس کے بعد سب سے زیادہ اہم معاملے کی طرف توجہ دی، وہ کھانے پینے کا معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، تم اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کے سکے دے کر بھیجو، یعنی اپنی یہ چاندی دے کر بھیجو۔ اپنے گھروں سے روانہ ہوتے وقت انہوں نے اپنے اس چاندی کے کچھ درہم لیے اور تاکہ بوقت ضرورت انہیں استعمال کر سکے۔ ان میں سے کچھ تو درہم تو انہوں نے صدقہ کر دیے اور کچھ ان کے پاس باقی تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنے میں سے کسی کو یہ سکے دے کر شہر میں بھیجو، یعنی اپنے اس شہر میں سے جس میں سے تم نکلے۔ اور مدینہ کا یہاں الف لام یہاں عہد کے لیے ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ دیکھے کہ سب سے پاکیزہ کھانا کون سا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور آہستہ آہستہ آ جائے، یعنی آنے اور جانے خریدنے میں بہت احتیاط سے کام لے اور اپنے آپ کو مقدور پر مخفی رکھنے کی کوشش کرے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے، بلا شبہ اگر انہوں نے تمہاری خبر پائی، یعنی اگر انہوں نے تمہاری جگہ کا علم ہو گیا، يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، کہ یا تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے یا پھر تمہیں واپس اپنے دین کی طرف لوٹا لیں گے۔ ان کا اشارہ یقیناً اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، وہ ڈرتے تھے کہ انہیں ان کے اس جگہ کے بارے میں علم نہ ہو جائے، کیونکہ وہ انہیں انواع و اقسام کی اس طرح کی سزائیں دیں گے تو یا تو اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے یا پھر انہیں رجم کر دیا جائے گا۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، پھر تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ اہل شر کا مطلع ہونا، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَكَذَلِكَ أَحْصَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ کئی ائمہ سلف نے ذکر کیا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو دوبارہ جی اٹھنے اور قیامت کے بارے میں شک تھا۔
इकरमा का कौल है कि इनमें से कुछ लोग ये कहते थे कि रूहों को तो दोबारा उठाया जाएगा मगर जिस्मों को नहीं। अम्मा तफसीर ने जिक्र किया है कि इनमें से एक ने जब शहर की तरफ जाने का इरादा किया, उनके खाने के लिए कुछ चीज़ें लाए तो इसने माहौल को बहुत बदला हुआ पाया। अनदेखी राहों पर चलते हुए बिलाखिर वो शहर पहुँच गया। उन्होंने इस शहर का नाम इफ्सूस बयान किया है। जाने वाले का ख्याल था कि वो थोड़ा अर्सा पहले ही शहर से आया था, मगर इसमें और इस शहर के लोगों के दरमियान तो कई सदियाँ हायल थीं। इसके सोने के वक्त से लेकर अब तक तो वहाँ कई नस्लें और कई उम्मतें गुजर चुकी थीं। शहर के दरोबाम और बाशिंदे यकसर बदल चुके थे। इसने जो शहर देखा था अब उसकी वहाँ कोई चीज़ भी नज़र ना आ रही थी और मौजूदा लोगों के खवास व अवाम में से किसी को भी वो जानता पहचानता ना था। वो इंतहाई हैरान और परेशान होकर अपने जी में कहने लगा, मालूम नहीं मैं पागल हो गया हूँ या मुझ पर किसी आसेब का असर है या मैं ख्वाब देख रहा हूँ। फिर वही खुद ही कहने लगा, नहीं अल्लाह की कसम ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कल शाम में इस शहर को किसी और हालत में छोड़ गया था। फिर कहने लगा कि मुनासिब यही है कि मैं जल्दी से यहाँ से चला जाऊँ। फिर वो खाना बेचने वाले एक शख्स के दुकान पर गया, इसने रकम इसके सपुर्द की, वो इस रकम का ऐसे खाना दे देगा। खाना बेचने वाले ने जब इसे देखा, इसे अजनबी देखा और इसकी पेश करदा रकम को भी अजीब व गरीब महसूस किया। इसने ये रकम अपने पड़ोसी को दिखाई और फिर और भी कई लोग जमा हो गए, इस रकम का जायज़ा लेने लगे और कहने लगे शायद इसे कहीं से कोई ख़जाना मिला है। फिर उन्होंने इससे पूछा कि तुम कौन हो और ये रकम तुम्हें कहाँ से मिली। उसने जवाब दिया कि मैं तो इसी शहर का रहने वाला हूँ, मैं तो यहाँ से कल शाम ही उस वक्त गया था जब बादशाह दकियानूस यानी डेसेसिस रोमन बादशाह भी यहाँ मौजूद था। लोगों ने इसकी ये बात सुनकर कहा, ये शख्स पागल है, इसे ये अपने हुक्मरान के पास ले गया। हुक्मरान ने इससे हालात पूछे, उसने जवाब दिया। वो भी सुनकर हैरान व परेशान हो गया। बहरहाल जब इसने अपने हालात बयान किए तो वो बादशाह और अहले शहर सब गार की तरफ रवाना हो गए और जब गार के पास पहुँचे तो ये कहने लगे कि मुझे गार के अंदर जाने दो ताकि मैं अपने साथियों को तुम्हारी आमद के बारे में बताऊँ। ये कहकर वो शख्स गार में दाखिल हो गया। ये भी बयान किया जाता है कि लोगों को ये मालूम ना हो सका कि ये गार में किस तरह दाखिल हुआ था और इस तरह अल्लाह ताला ने इनके मामले को इन लोगों से मख्फी रखा। दूसरा कौल ये है कि लोग भी इस गार में दाखिल हो गए थे और उन्होंने इन्हें देखा। बादशाह ने इन्हें सलाम कहा और गले लगाया, क्योंकि कौल के मुताबिक ये बादशाह मुसलमान था और इसका नाम थियोडोस था। असहाब काफ़ इस बादशाह से मुलाकात करके बहुत खुश हुए, गुफ्तगू से भी मानूस हुए। फिर उन्होंने इसे सलाम करके रुखसत कर दिया और ख़ुद अपनी ख्वाबगाहों की तरफ लौट आए। फिर अल्लाह ताला ने इन पर मौत तारीफ़ फरमा दी बतौर यादगार मस्जिद बनाना। वकज़ालिका आसन्ना अलैहिम से लेकर आखिर लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्न अस्साअत ला रैब फ़ीहा, ताकि वो जान जाएं कि अल्लाह का वादा सच्चा है, क़यामत का वादा सच्चा है, कुछ शक नहीं इसमें। इस वक्त लोग इनके बारे में वहम झगड़ने लगे, यानी क़यामत के बारे में ये लोग झगड़ने लगे कि बाज़ लोग क़यामत के कायल थे और बाज़ मुनकिर थे। तो अल्लाह ताला ने असहाब काफ़ के बारे में इनको मुत्तले करके इन पर हुज्जत तमाम कर दी, क़यामत का आना बरहक है। जी, तो शायद मैंने इराब के दौरान ये बात की कि वो जो इस यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम, कि वो बेसिकली तो वो मामला क़यामत का था जिसके बारे में वो आपस में झगड़ रहे थे। फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना, तो अब उन पर बात साबित हो चुकी थी। ये वो सब बातें हैं जो मैंने आपसे कहीं। मुस्तक़बिल में किसी काम के इरादे के वक्त इंशाअल्लाह कहना, अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अदब की तरफ रहनुमाई फरमाई कि आप मुस्तक़बिल में जब किसी चीज़ का इरादा करें फरमाएं तो इसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मशीयत के सपुर्द कर दें, क्योंकि वो अल्लामुल ग़ुयूब है, वही जानता है जो हुआ और जो होगा और जो नहीं हुआ, इसके बारे में भी वो यही जानता है। अगर वो होता तो किस तरह होता। बहरहाल ये सब वो बातें हैं। यहाँ पर एक रिवायत मौजूद है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आज रात 70 औरतों के पास जाऊंगा। दूसरी रिवायत में 90 और तीसरी में 100 का जिक्र मिलता है और इनमें से हर औरत एक ऐसे बच्चे को जन्म देगी जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेगा। आपकी खिदमत में अर्ज़ की गई और एक रिवायत में है कि फरिश्ते ने कहा कि आप इंशाअल्लाह कहें, मगर आपने ना कहा। बस आप इन सब औरतों के पास गए और उनमें से सिर्फ एक औरत ने निस्फ बच्चे को जन्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ात अक़दस की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर आप इंशाअल्लाह कह देते तो आपकी कसम पूरी हो जाती और अपनी हाजत को हासिल कर लेते। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि ये तमाम शहसवार अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते। इस सूरत के शुरू में कबल अज़ीम बयान किया जा चुका है कि इस आयत करीमा के नुज़ूल का सबब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असहाब कहफ के किस्से के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया था कि मैं तुम्हें कल बताऊंगा, और आपने इंशाअल्लाह ना कहा, जिसकी वजह से 15 दिन तक वही बंद रही। सूरह मुबारका के आगाज़ में इस आयत करीमा के सबब नज़ूल के बारे में तफसील से जिक्र किया जा चुका है। याद आने पर इंशाअल्लाह कहना, वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत, और जब कल अल्लाह का नाम भूल जाएँ तो याद आने पर कहना। इसके मानी है कि जब इंशाअल्लाह कहना भूल जाएँ तो याद आने पर इंशाअल्लाह कह लिया करें। ये अबू आलिया और इमाम हसन बसरी का कौल है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स कसम खाए
اسے چاہیے کہ انشاءاللہ کہہ دے، خواہ ایک سال بعد یاد آئے۔ گویا فرمان باری تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو اس سلسلے میں یاد آنے پر یاد کر لیا کرو۔ تو اس کے بعد جی انشاءاللہ ہم اپنا یہ سفر آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو آگے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ لیکچر اس طرح چلتے رہیں گے۔ آج کا لیکچر تھوڑا سا لمبا اس لیے ہوگا کہ ایک تو آیات آپس میں ان کا ربط تھا، اس کے بعد پھر اس کے اندر پورا واقعہ بھی آ رہا تھا، اور میں نے چاہا کہ وہ آپ کے ساتھ پوری طرح شیئر کر دیا جائے۔ سو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول فرمائے، غلطی کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔